پھل لائیں، ہم محض پڑھنے اور سننے والے نہ ہوں بلکہ اے باپ تیرے کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ اب جب کہ روزوں کے ایام ہیں تو اے باپ تو ہر ایک کو برکت دے، ہر ایک کو خداوند تو اپنی طرف مائل کر، تاکہ خداوند ان روزوں کے ایام میں تیرے لوگ تیرے قریب آ سکیں، حقیقی تیرے بیٹیاں تیرے بیٹے بن سکیں، اور خداوند جب تیرا بیٹا یسوع آئے تو ہر جان تیار اور بیدار پائی جائے، ہوا میں استقبال کرے اور ہمیشہ کی زندگی کی وارث بن سکے۔ اے باپ تو عبادت کے شروع سے آخر تک ہم سبوں کے ساتھ ہونا، ہر طرح کی بیسی قوتوں کو باندھ دے تاکہ مداخلت نہ کرنے پائے، اور زندہ آسمانی جلالی باپ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں۔ ہم خالی جولیاں لے کر آئے ہیں لیکن تیری برکات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اے باپ تو ورثہ کی کلیسیا کو برکت دے، ایک ایک فرد کو جو یہاں موجود ہے اور جو نہیں آ سکے، اے باپ تو انہیں بھی برکت دے، انہیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ بھی تیرے گھر میں آ کر تجھ سے برکات حاصل کر سکیں۔ یہ تمام نعمتیں برکتیں ہم تیرے بیٹے اپنے نجات کے بانی مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ شکریہ بھائی صاحب آپ کا۔ آئے میرے عزیزوں میرے ساتھ حوالہ نکالیں۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 58 باب 58 باب یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ میری گزارش ہے بیٹے حماس سے کہ وہ آیت تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کرے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ یسایہ کی کتاب 58 باب 3 آیت سے 7 آیت تک۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ شکریہ۔ آئے میرے عزیزوں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ ان کی خوشی کتاب نیچے بس۔ آئے ہم اپنا دھر آواز اٹھا کر ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور خدا ان کے حضور ہم میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر متبار پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پنطوس پلاطس قید میں دکھ اٹھایا،
मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम रुआ में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुर्तिबार के दाहिने बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ नूर पर, उस पर पाक लिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बैठ जाइएगा। खुदा उनके जलाली और खूबसूरत नाम में आज सुबह आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। आप सबों को यहाँ पर देखकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी तमाम ज़ाती मसरूफियात को छोड़कर आज आपने खुदा को वक्त दिया है। रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम सब जो है वो इन रोज़ों में अपने आप को खुदा उनके सामने पेश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। साल के बाद रोज़े आते हैं और इन रोज़ों में हम सारे तो नहीं रख सकते, कोई सारे भी रखता है, लेकिन गाहे बगाहे इसमें शरीक होते हैं और इस बात का हम अपनी जिंदगियों को एहसास दिलाते हैं कि रोज़ा जो है वो रखना जरूरी है। किसी भी मौका पर जब भी हमें मौका मिले हमें रोज़ा रखना चाहिए। साल में सिर्फ इन 40 रोज़ों के दौरान ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी हमारी जिंदगी में जब भी हमें ये ज़रूरत पेश आए कि हमें रोज़ा रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि चलो 40 रोज़े उड़ गए तो वो ही रख ले, उस तो पहले ही रोज़ा नहीं रख सकते, उससे पहले भी हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर बुजुर्गों ने इन 40 रोज़ों को मसीहत में मुकर्रर किया है, कुछ दिन ठहराए हैं, तो वो इसलिए ठहराए गए हैं ताकि हम रोज़ों की अहमियत को जान सकें, रोज़ों की अहमियत को वाज़िया हो सके, रोज़ा हकीकत में है क्या। आज जिस किताब में से हमने तलावत को सुना है, यशाया नबी की किताब में से आज हमने एक तलावत सुनी है। कितने लोगों ने सुनी है? तकरीबन सब लोगों ने सुनी है। उम्मीद है आप सब भाई गए भी नहीं सुनी है। अभी याद खड़ा हो रहा है। ये जो हवाला आज हमने तलावत सुना है, इसमें एक इतराज, एक उज़्र पेश किया जा रहा है कि हम रोजा रखते हैं और रोजे में जो है वो कोई तब्दीली नहीं है, कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा कि जो रोजे के दौरान या रोजा रखने से हमारी जिंदगी में आती है, या जिस मकसद के लिए या जिस काम के लिए हम रोजा रखते हैं और वो मकसद या वो काम पूरा नहीं हो रहा। बाइबल मुकद्दस में यशाया नबी की किताब में से खुदा का बंदा यशाया नबी ये वादा करता है कि हकीकत में रोजा है क्या। वो कहते हैं कि हमने रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। कि रोजा एक ऐसा अमल है जिसके जरिया से हम ये कहते हैं कि अगर खुदा हमारी तरफ नजर नहीं कर रहा, हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, या हमारी पुकार खुदा के हुजूर नहीं पहुंच रही, तो ये अमल किया जाए कि रोजा रखा जाए ताकि खुदा हमारी आवाज को सुने। अगर ये भी अमल ना किया करने से खुदा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब है रोजा तो रखा गया है लेकिन रोजे का तरीकाकार ठीक नहीं है।
क्या है रोजे का तरीका कार? ठीक नहीं है। रोजे के क्या मायने हैं? रोजा अबरानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं खाना ना खाने के। अब ये खाना ना खाने के नहीं है सिर्फ कि बंदा सुबह एक मुकर्रर वक्त तो लेके जदों तक रोजा अफ्तार होना उदों तक खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कोई भी अमल नहीं करना। ये इनको बेटा बंद कर दो। कोई भी अमल जो है वो हमारी जिंदगी में, यानी हम खाना तो नहीं खा रहे, लेकिन दर हकीकत रोजे के जो गहरे मायने हैं वो ये है दुनियावी तमाम ऐशो इश्र से अपने आप को परहेज में रखना। रोजा ये है। यसाया नबी की किताब में जो हवाला हमने तलावत किया है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालिब रहते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को यह बात समझ में आई है कि जब तुम रोजा रखते हो तो अपनी खुशी के तालिब रहते हो कि ज्यादा बदन किस चीज के नाल खुश रह सकता है, किस तरह तुसी वक्त नू गुजार सकते हो, किस तरह तुसी ये टाइम पीरियड ज्यादा निकल जाए किस तरीके, मोबाइल यूज करके, ड्रामा देख के, फिल्मा देख के, सौ के, किस तरह तुम खुश रहते हो। गप्पा शप्पा मारना खुश रहते हो, चुगलियां करना खुश रहते हो। कोई भी अमल हमारी जिंदगी में जिससे हम खुश रहते हैं, वो अगर आप अपनी जिंदगी में रोजे के दौरान कर रहे हैं तो खुदा आपके रोजे को कबूल। यहां पर यसाया नबी खुदा की आवाज लेकर उन लोगों को बता रहा है कि अगर तुम्हारी आवाज आलम बाला तक नहीं पहुंच रही, अगर तुम्हारे रोजे रखने से आसमान खुल नहीं रहा, तो मसला यह है कि तुम रोजा रख कर अपनी खुशी के तालिब हो, अपनी खुशी के तालिब हो। यानी जो मेरा बदन चाह रहा है मैं वही कर रहा हूं। बदन के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदते, नशाबाजी, नाचरत, ये सब हमारी जिंदगी में अगर मौजूद है तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी खुशी के क्या है? तालिब हैं। इसलिए हमारे रोजे में पावर नहीं है और सब तरह का सख्त काम क्या करवाते हो? लोगों से करवाते हो। अब भाई तू चुकला, मेरा तो अज रोजा, मेरे को नहीं उठा जाता, मेरा तो अज रोजा। कार आ लिया, किसी ने रोजा रख लिया तो कहना होण मैनू कोई बिस्तरे तो जिन्हें ठाया ना, अज मेरा की है? रोजा। आज कोई भी सख्त काम नहीं होएगा। पैना कहन गया कोई भी आज बर्तन नहीं तुपन के, कपड़े नहीं तुपन के, कोई काम नहीं सख्त किया जाएगा। आज मेरा की रोजा। अगर हम सख्त काम लोगों से करवा रहे हैं, सख्त काम, यदि हम जाहिर कर रहे हैं, हम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आज क्या है, भाई रोजा रखना को रोजा हिल नहीं जाना। आप जितना काम ज्यादा करेंगे खुदावंद उतना ही आपको बरकत देगा, क्योंकि आपने अब रोजे को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि आपने रोजे के साथ वो सब काम किए हैं जो आप रूटीन के साथ कर रहे थे। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा ये हम पर अयान करना चाहता है कि रोजा है क्या। रोजा जो है वो खुदा को यकीन दिलाने का अमल है, संजीदगी के साथ कि मैं आज तेरे हजूर आया। संजीदगी के साथ, ये एक संजीदा अमल है, कोई आम अमल नहीं है रोजा
کہ بندہ کہہ کے ماردا رہے جگتا بازی ہو رہی ہے کٹھے بہ گئے تے سارے نے کی رکھے نے سارے کی رکھے نے روزے رکھے نے تے جگتا چل رہی نے ہنسی مذاق چل رہے بلکہ یہ عمل ایسا نہیں ہے اس میں سنجیدگی ہے اس میں کیا ہے سنجیدگی کا عمل ہے ہم خدا کے حضور اس بات کو سنجیدہ لے رہے ہیں کہ آج میں روزے میں ہوں اور میں خدا کے حضور اپنا وقت گزاروں گا یہ روزہ ہے اور ایک بات جو میں کرتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ دعا کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ روزہ رکھ لیں دعا نہ کریں آپ نے کیا روزہ رکھا ہوا ہے میں اپنے بچے سنڈے اسکول کے بچے آئے ہوئے تھے اس دن ہماری بیٹیوں نے بچوں نے روزے رکھے ہوئے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے کہا کتنی دفعہ آپ نے روزہ میں دعا کی انہوں نے بولا 2 دفعہ صبح اور شام میں نے کہا آج کے بعد آپ نے روزے کے بعد جب روزہ رکھنا ہے تو ٹائم پیریڈ بڑھا اور دعا کا 20 منٹ 15 منٹ اضافی دعا کرو روزے میں کہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اے صبح دی دعا تے شام کھولن لگیا دعا بس 2 دعاواں ساری زندگی چ تو کیا آپ کی زندگی میں چینجنگ آئی ہے روزے کے دوران کیا آپ نے بدلاؤ کیا روزے کے دوران کوئی بدلاؤ نہیں ہے پھر تو آپ کی ویسی زندگی بھوکا رہنے کا کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو اگر آپ نے دعا نہیں کی روزے میں اگر آپ دعا میں نہیں جھکے روزے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو روزہ رکھنے کا میرے عزیزوں میرے بھائیوں دعا تو روزے کے بغیر ہو سکتی ہے لیکن روزے کے بغیر دعا کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگ روزہ رکھ دینے اور چلو 4 دن روزے رکھنے جڑا پیٹ بڑا سارا باہر آیا نا ایک اندر ٹر جائے گا ہم نے مقصد کیا رکھا ہے آپ سمار تو ہو سکتے ہیں آپ سمار تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی روحانی تبدیلی ناممکن ہے آپ کا پیٹ تو پیچھا جا سکتا ہے آپ سماج ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی روحانی تبدیلی ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ نے مقصد ہی غلط رکھا ہے آپ نے بھوکا رہنے کا مقصد ہی یہ ہے آپ کا کہ میں پتلا ہو جاؤں تو جب آپ نے مقصد ہی پتلا ہونے کے لیے رکھا ہے تو روزے کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور جھکے دعا کریں یقین جانے جو دعا کر کے روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ مختلف ہوتا سخت ہوتا ہے ان کا روزہ کیونکہ وہ ارد گرد کی تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کا دن بھی لمبا گزرتا اور کہتے ہیں کیوں تو جنہوں نے 100 کے گزارنا یا جنہوں نے ٹی وی وے موبائل استعمال کر کے گزارنا انہوں نے وہاں پائے 2 دن دار اخبار ہونا ان کے لیے کیا مشکل لیکن جو دعا میں پرہیزگاری میں وقت گزارتے ہیں ان کا روزہ لمبا بھی ہوتا سخت بھی ہوتا کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے نزدیک آ جائیں ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کی قربت جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہو جائے وہ آپ کے لیے مشکل پریشانیاں پیدا کرے گا آپ کے گھر میں لڑائی پیدا کرے گا آپ کے دوستوں میں لڑائی پیدا کرے گا آپ کے عزیز و اقارب میں لڑائی پیدا کرے گا ذہنی ٹارچر کرے گا آپ کو کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں وہ نہیں چاہتا میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو روزہ یہاں پر یسایہ نبی کہتا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو شرارت کے موقع مارو اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک جائے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہاں پر بولتے ہیں آپ کہاں پر دعا کرتے ہیں اور بھائی زمین تے کتنے دعا کر دے زمین پر چرچ میں گھر میں جہاں بھی ہمیں ٹائم ملے کہاں پر ہم دعا کرتے ہیں زمین پر اور یہ زمین پر آپ کی دعا کہاں پر چلی جاتی ہے آپ یہاں پر دل میں دعا کریں لیکن دل سے آواز خدا تک پہنچ جاتی ہے
لیکن یہ دعا وہ پہنچتی ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق روزہ رکھتے ہیں. یہاں پر یسایہ نبی کہتا تم روزہ رکھ دے ہو, جھگڑا رگڑا کر دے ہو, کار دے وچ میاں بیوی دی لڑائی نہیں مکدی ہے, جدھر روزہ رکھ لئیے, اور میرا دماغ نہ خراب کرنا, میں آج روزے چل. کیوں ہم یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابلیس جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈالتا ہے تاکہ ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ذہنی طور پر کیا رہیں؟ ڈسٹرب. ہم دعا نہ کر سکے, ہم بائبل نہ پڑھ سکے, ہم خدا کے احکام کی طرف توجہ نہ دے سکے. یہ کام ہے اس کا, یہ ٹینشن بنانے کا کام ہے اس کا, اور وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی کرتا ہے. پر ہم جو ہیں اس کے سکنجے میں آ کر پھنس جاتے ہیں, اس کے سکنجے میں آ کر ہم پھنس جاتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے اور تم روزہ رکھتے ہو اس مقصد کے سے کہ جھگڑا رگڑا کرو, شرارت کے موقع مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز زال میں بالا تک جا سکے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہو گے جو خداوند کو مقبول ہو؟ میرے عزیزو, خداوند کس طرح کا روزہ چاہتا ہے؟ سنیے گا, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹے. کیا ہو جائے؟ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائے. ظلم کی ابلیس دشمن آپ پر ظلم ڈال رہا ہے, دشمن آپ پر ظلم ڈال رہا ہے, آپ کے خاندان پر, آپ کے بچوں پر ظلم ڈال رہا ہے. اور آپ کے روزہ رکھنے سے اگر وہ ظلم کی زنجیریں نہیں ٹوٹ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد ٹھیک نہیں ہے, ہم جو ہے ٹھیک طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکے. تو اگر ظلم کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا روزہ آسمان تک پہنچ گیا. آپ کی آواز کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ آسمان تک پہنچ گئی ہے. اور جوئے کے بند کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے اس سے پہنائے, اور وہ اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. آج روزے کا مقصد واضح ہو گیا ہے. ہمیں روزے کے دوران اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو بھوکے ہیں ان کی کس طرح زندگی گزرتی ہے. یہ بات احساس ہماری زندگی میں واضح ہو جاتا ہے کہ جو ایک وقت کا کھانا جنہیں میسر نہیں ہوتا ان کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. خدا نے کہا کہ جب تو روزہ رکھتا ہے تو اپنے آس پاس ارد گرد دیکھ کے جو مسکین ہے اسے روٹی دے. اسے کیا کر؟ اپنے روپے پیسے سے, اپنے کھانے سے, اپنے راشن سے, اپنے کسی بھی طریقہ سے اس مسکین کی مدد کر. اگر تو اپنا ہی پیٹ چنگا پرنڈے, اپنا ہی دسترخوان بدائی اوناوے تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ تیرا گھر, تیرا ہمسایہ اگر بھوکا سو رہا ہے تو تو نے اپنا دسترخوان خوب سجایا ہوا ہے, تو نے اپنے دسترخوان پر دنیا کی تمام چیزوں کو میسر کیا ہوا ہے, تیرا ہمسایہ بھوکا ہے, تیرے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے کا فائدہ تب ہے جب تو کیا کر, مسکینوں بھوکوں کو کھلائے, مسکینوں کی خبرگیری کرے, پھر تیرا روزہ مقبول ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کا روزہ رکھیں. خداوند تو چاہتا ہے کہ ہماری آواز زال میں بالا تک پہنچ جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے روزے کو درست کر لیں. ہم اپنے روزے کو درست کر لیں گے تو پھر ظلم کی زنجیریں کیا ہو جائیں گی؟ ظلم کی زنجیریں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. پھر ابلیس شکست کھا جائے گا. تو جب اگر ہم صرف انہی
طریقوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح پہلے تھے، تو پھر میرے عزیزوں ہمارا روزہ رکھنا کوئی نہیں، ہمارا بھوکا رہنا، سارا دن بھوکے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق روزہ نہیں رکھ رہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم شکریہ